بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ بڑوں کی باتیں میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث اعظم کا سفر بغداد، اور اس موضوع کی مزید تفصیل میں یہ ہے کہ علم کی جستجو، صبر کی راہ اور روحانیت کا آغاز، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری معلومات اور بہت سارا لطف نصیب ہوگا۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں اس نوجوان طالب علم کا جو بعد میں غوث اعظم کہلایا، لیکن اس کی عظمت کی بنیاد مدارس و مکتبوں کے اندر رکھی گئی، جہاں ایک مخلص دل نے علم دین کو اپنا مقصد زندگی بنایا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں گیلان کے مقام نائف میں ہوئی۔ بچپن ہی سے نیکی، زہد اور علم کا شوق نمایاں تھا۔ جب بغداد جانے کا ارادہ کیا تو عمر تقریباً 18 سال تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی۔ انہوں نے آپ کو 40 دینار سی کر کپڑوں میں رکھ دیے اور فرمایا، بیٹا راستے میں جو بھی ہو ایک بات یاد رکھنا، سچ بولنا، جھوٹ مت کہنا۔ سچ ہی نجات ہے، سچ ہی علم کی کنجی ہے۔ یہ ایک ماں اپنے بیٹے کو علم کے حصول کے لیے رخصت کرتے ہوئے نصیحت ارشاد فرما رہی ہے۔ یہ جملہ آپ کی زندگی کا اصول بن گیا۔ بغداد کے راستے میں جب قافلہ لٹیروں کے ہاتھ لگا تو ان میں سے ایک نے آپ سے پوچھا، کچھ چھپایا ہے لڑکے؟ آپ نے فرمایا، جی 40 دینار ہیں۔ وہ ہنسا، مگر جب سردار کو بتایا گیا تو وہ حیران ہوا۔ پوچھا، یہ کیسا لڑکا ہے جو چوری چھپاتا نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ یہ سن کر ڈاکو تائب ہو گیا اور کہا، اے لڑکے، تیرا سچ ہم سب کے لیے ہدایت بن گیا۔ یہ پہلا درس تھا۔ علم سے پہلے عمل کی سچائی، جو آپ نے اپنے قول اور عمل سے ثابت کیا۔ جب آپ بغداد پہنچے، یہ اس وقت بغداد عالم اسلام کا سب سے بڑا علمی اور روحانی مرکز تھا۔ یہاں کے مدارس میں وقت کے امام و محدثین و فقیہ علم کے مینار تھے۔ آپ نے فقہ، حدیث، نحو، تفسیر، منطق اور اصول دین جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ اساتذہ میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، امام ابو الوفا بن عقیل، امام ابو زرع بن طرابلسی اور شیخ ابو سعید المخرمی، جن کے مدرسے میں بعد میں آپ نے تدریس فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے چوٹی کے جلیل القدر ماہرین فنون اور حاملین علم سے آپ نے اکتساب علم و فیض فرمایا۔ آپ دن میں طلب علم کرتے اور رات میں عبادت اور ذکر میں مصروف رہتے۔ بعض روایات کے مطابق آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور اس پر بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو اس پر ہم باقاعدہ دلائل سے مستقل ایک پروگرام کریں گے۔ چند سال میں آپ بغداد کے ممتاز ترین طلباء میں شمار ہونے لگے۔
مگر آپ کی طبیعت صرف ظاہری علم پر قانع نہ تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے ہر علم سیکھا، پھر اپنے نفس کو علم کے سامنے عاجز پایا، اور فرماتے ہیں تب سمجھا کہ اصل علم عرفان نفس اور قرب الہی ہے۔ اسی علم نے آپ کو فقہ کے امام اور روحانیت کے رہبر کے مقام پر پہنچایا۔ علم کے حصول میں آپ نے سخت ریاضتیں کی، کبھی فاقے، کبھی بارش میں راتوں کا بسر ہونا، یہ معمول تھا۔ اور روایت ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی دجلہ کے کنارے کھجور کے چھلکے کھا کر گزارا کرتا، مگر درس و تحقیق ترک نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا جو علم کے لیے مصیبت نہیں جھیلتا وہ علم کے نور تک نہیں پہنچتا۔ یہی استقامت تھی جس نے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے غوث الاعظم، سرتاج اولیاء اور سلطان اتقیاء بنا دیا۔ اے سننے والوں، غوث اعظم کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ علم قرب خدا کا راستہ ہے، سچائی علم کا پہلا دروازہ ہے، اور صبر اس راستے کا زاد راہ ہے۔ ایک ماں کی نصیحت، ایک طالب علم کا عزم، اور ایک رب کا کرم، یہ تین جب جمع ہوں تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی علم و اخلاص کی راہ پر ثابت قدم رکھے، اور اپنے محبوب بندوں کی طرح علم کو اپنا زینہ نجات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔